الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کر ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے موقع کے مناسبت سے صحیح صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، ان مبارک راتوں میں اللہ تعالی ہمیں جمع کرنے کے بعد بخشش کا اعلان کرتا ہے. اور جو بندے ان مہینوں کی، ان راتوں کی قدر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلی زندگی کے تمام سیئات کو اور غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن شرط ہو سچی توبہ ہو. پچھلی زندگی سے پشیمان ہو اور پشیمان ہو کر، نادم ہو کر جب اللہ کے سامنے بندہ آتا ہے
تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے انظر انظر یا عبدی، دیکھو دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ آپ کا گنہگار بندہ آپ سے معافی طلب کرتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، جنت کا شوق رکھتا ہے، جہنم سے بچنے کی آپ سے اپیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ بولے نہ۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ کہیں گے نہ۔ تو پھر جنت کا شوق کیوں رکھتے ہیں؟ جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کے نبی نے ان کو جنت کی فضیلت سنائی اور آپ کی پکڑ سے ان کے نبی نے ان کو دھڑایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے اس لیے پسمان ہو کر مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا۔ ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن جب بندہ پشیمان ہو کر جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف دور لگاتا ہے، تو حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے وہ ایک بالش آئے گا تو میں ایک ہاتھ چلا جاؤں گا، وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ چلا جاؤں گا، اگر وہ چلتے ہوئے آئے گا تو میں دوڑتے ہوئے اس کا استقبال کروں گا۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طہ و یاسین، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے، میرا ایڈریس پوچھے، میرا لوکیشن پوچھے تو بتا دینا تمہارا رب تم سے بالکل قریب ہے، تمہارا رب کوئی دور نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساہ رقص سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اللہ کو پکار کے تو دیکھو تمہارا اللہ تمہیں کیسے سنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ میرے حبیب، میرے مزمل، میرے مدثر، طہ و یاسین، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تمہارا رب تمہاری ساہ رقص سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اور جب تم تمہارے گناہوں پر پشیمان ہو جاؤ تو تم تمہاری اللہ کے پاس جانے میں شرمانا نہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جو کسی کو بتاتا نہیں ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمیں بدنام نہیں کرتا۔ وہ اللہ تو ایسا ہے
کہ زمین اور آسمان کی جتنی خلا ہے گناہ کرتے 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 بھر دو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ کرتے کرتے سورج کو بھی بھر دو, چاند کو بھی بھر دو, ساتوں آسمان کو بھی بھر دو, ساتوں زمین کو بھی بھر دو, اور ایک مرتبہ مجھ سے کہوں گے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں اور مجھے تمہیں معاف کر دوں گا. قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لو, ان قریب تمہارا اللہ تمہاری توبہ کو سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے, اور تمہیں ایسی جنت دینے والا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے. تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, صبر کرو. 1 سال پہلے میں آیا تھا رمضان المبارک میں, تو یہی آیت کو میں نے چھوڑ کر گیا تھا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, اے مسلمان کی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, جا چلی جا تیرے رب کے پاس, راضیۃ مرضیہ, تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جا. وادخلی جنتی, جا میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ تو بولو بھائی. جنت میں کیسے انٹری ہے اور بعد میں, ابھی نہیں. ابھی تو مجھے گراؤنڈ تیار کرنا ہے, پھر اخیر میں جنت کو بتلا کر اپنی بات ختم کروں گا. میں اپنے وعدے کے مطابق وعدہ ختم کر کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. تو عزیزوں میرے پیاروں, ان مبارک مہینوں میں, مبارک راتوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا کریں, بولو زور سے, بولو زور سے, استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ کے سامنے معافی مانگے, تو اللہ کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. کروں گے بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب عزیزوں میرے پیارو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. معراج ہونے کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو آپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے نبی نے مکے کی زندگیوں میں بڑی تکلیفیں اٹھائے, بڑی تکلیفیں اٹھائے. اس لیے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمہارے لیے بڑی نصیحتیں چھوڑتا ہے, بڑی عبرتیں ہیں, اور آپ کو بہت سارے سبق مل سکتے ہیں اس سے. اس لیے قرآن نے کہا احسن القصص. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان حضرت یوسف کو گود میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں اوائڈ کرتے ہیں, ہمارے پہ دھیان نہیں دیتے ہیں, ہمیں لیٹ گو کرتے ہیں. ہمیں یوسف کا کانٹا ہمارے ابا کی نظروں سے ہٹانا ہوگا. لیکن کیا کرے, ایک بولا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف, قتل کر دیتے ہیں.
اور قتل کر کر ہم ان کو ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ جو سب سے بڑا بھائی یہودا تھا، اس نے کہا ایسا گناہ تو نہ کرو، بھائی ہے ہمارا، باپ ایک ہے، چاہے ماں الگ الگ ہے، لیکن ہمارا بھائی ہے، اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو کوئی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، کنویں میں ڈال دیں گے۔ یہ پورا واقعہ مجھے سنانا مقصود نہیں ہے، اس میں سے ایک علمی نقطہ نکال کر میں معراج کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کے مارے ابا جان کے پاس گئے اور کہا ابا جان اب یوسف کو گود میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ہمارے پاس بھی بھیجے، ہم ان کو جنگل میں گھمائیں گے، شکار کرنا سکھائیں گے، یہ کرنا سکھائیں گے۔ جو منافق ہوتا ہے نا، پہلے دوستی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو زور سے، دوستی کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا وشواس جیتتا ہے، اور جب سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ہاتھ میں آ گیا ہے تو وہی آستین کا سانپ نکلتا ہے۔ واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں کہ اپنوں نے دھوکہ دیا، غیروں کی بات تو کہاں، اپنوں نے دھوکہ دیا، اور زیادہ لگتا ہے دل پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد کیا۔ چھوٹا ہونا یہ بھی حسد، خوبصورتی ہونا یہ بھی حسد، علم ہونا یہ بھی حسد، عزت ہونا یہ بھی حسد، مقام ہونا یہ بھی حسد۔ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گئے تو بھی بولو بھائی حسد۔ اور حسد اتنی بری چیز ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنی بری چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ ان حسد جیسی بلا سے ہماری حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ رواہ الترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، جب آدمی چاہے جتنا بھی نیک ہو، یہ بلا ہمارے سماج میں گھسی ہوئی ہے، گھر گھر، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، چہرے پہ سے تو پتہ چلتا ہے میں تیرا بڑا دوست ہوں۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، بڑا دوست ہے، میرا درد میرے دل میں تیرے لیے بڑا دھڑکتا ہے، میں تیرا پکا دوست ہوں۔ لیکن جب موقع ملتا ہے تو بولو بھائی وہ آستین کا سانپ اس کو کیا کرتا ہے؟ ڈس دیتا ہے۔ اللہ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے بندہ جتنا بھی نیک ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کا حافظ ہو، عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، قرآن حضرات ہو، قاری ہو، بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، 5 وقت نمازی ہو، اللہ کے راستے میں اپنا اوقات لگانے والا ہو، لیکن اس کے سینے میں کسی کے بارے میں رتی برابر بھی حسد ہوگا تو یہ حسد تمام نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی ہے، جس سے آگ لکڑی کو کیسے کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوسری مثال علماء نے دی ہے کہ جیسے استوا، اب بال کو مونڈوں گے، بال کو نکالوں گے تو استوا کا کام ہے بال کو نکال دینا، جس طرح بال استوا صاف کر دیتا ہے، اسی طرح یہ حسد ہماری نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ ان بیماریوں سے، یہ اندروں کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری ہے؟ بولو بھائی، اندرونی بیماری جو ظاہر نہیں ہوتی ہے، جیسے حسد،
بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ میرے اور آپ کی باڈی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ لوگ بھائی؟ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہاں سامنے تو بہت خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن اندر سے دیکھا جائے گا تو وہ لوگوں ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہی حسد ہوا کہ ابا جان ان سے کیوں پیار کرتے ہیں، ان کو گودی میں لے کر کیوں گھما کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے۔ یہ حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سبق اور بڑی عبرتیں رکھی ہے۔ لقد كان في يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ وہ تمام بھائی آئے اور آنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بھائی کو بھیجو ہمارے ساتھ، ہم شکار کرنا سکھائیں گے، ہم ان کو دوڑنا سکھائیں گے، ہم ان کو جنگل میں گھمائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کو ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی صفائی بیان کرتا ہے، قرآن کا ہے بات، سورہ یوسف میں ہے کہ جب آدمی جھوٹا ہو تو سب سے پہلے اپنی صفائی بیان کرتا ہے، پھر اپنا کام رکھتا ہے، تو سمجھ جانا یہ اپنی غرض سے ملنے آیا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم تو بڑے محبت والے ہیں، ہم تو یوسف کی حفاظت کریں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ کہا کیسے بھیجو، میرا دل نہیں کرتا ہے۔ اب بھائیوں نے اصرار کیا، ضد کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بولو حضرت یوسف کو ان کے سامنے روانہ کیا۔ قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ دونوں گاؤں کے باہر حضرت یوسف کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ کنعان گاؤں کا نام کیا ہے بولو دور سے؟ کنعان، گاؤں کے باہر چھوڑنے کے لیے آئے، اور جب تک ماں باپ کی آنکھ سے آنکھ ملتی رہی بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا اقرار کرتے رہے، بڑی محبت کرتے رہے، بڑی عزت کرتے رہے، اور جیسے ہی ماں باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ایک نے تماچا مارا، دوسرے نے لات ماری، تیسرے نے اوپر سے نیچے گرایا، اور بولو بالکل سلوک الگ، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ پہلے بہت اظہار کرتے ہیں کہ میں تیرا سب سے بڑا مخلص بندہ ہوں، مخلص دوست ہوں، اب تم نے ان کو پیسے دے دیے، بھائی میرا سچا دوست ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، تم نے ان کو پیسے دے دیے، اب پیسے دینے کے بعد واپس مانگو گے تو ایسا سلوک کرے گا جیسے تجھے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بولو بھائی؟ ایسا لگتا ہے تمہارے مجمع میں سے کسی کا پیسے کسی نے کھائے نہیں، ایسا لگتا ہے میرے، ایسا سلوک کرتا ہے، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ایسا ہی سلوک کیا جیسے ہم تجھے جانتے ہی نہیں۔ ایک نے تماچا مارا، دوسرے نے گبا مارا، تیسرے نے لات ماری، اور چوتھے نے تو وہاں گھوڑے پہ سے نیچے پھینک دیا، بدسلوکی کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے کہ آپ ابا کے سامنے تو کتنی محبتی کی باتیں بتا رہے تھے، اب میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں آپ؟ سب نے کہا تو یہ ہے نا باپ کی گودی میں بیٹھا رہنے والا، باپ کی نظروں میں محبت کے گیتے گانے والا تو ہی تھا نا، آج دیکھ تجھے محبت چکھاتے ہیں۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام کا اوپر کا کرتا نکالا، اور حضرت میں بالکل شارٹ میں کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈال کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا، جبرائیل دور، میرے یوسف کو ان کے بھائی حسد کے مارے کنویں میں ڈال رہے ہیں، ان کا تلوا پانی میں لگنے نہ پائے، اس سے پہلے حضرت یوسف کو اپنے پورے میں اٹھا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں کے منڈیر سے حضرت یوسف کو چھوڑا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ساتوں آسمانوں کو چیر کر آئے۔ آپ کو پتا چلے گا شب معراج میں اللہ کے نبی ساتوں آسمان کو چیر کر کیسے گئے، یہ سب میں مقدمہ باندھ رہا ہوں، تب جا کر تمہیں معراج سمجھ میں آئے گی۔ ساتوں آسمان، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، زمین سے لے کر بولو بھائی پہلے آسمان تک 500 برس کی مسافری ہے۔ کتنے برس ہے کسی کے پاس؟ اور آج امریکہ والا کہتا ہے ہم چاند پر جا کر آئے، اللہ آسمان تو نیچے ہے اور چاند اس سے بھی اوپر ہے۔ اب وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو معراج سمجھاؤں گا پھر آگے چل کر۔ تو آج تک کوئی چاند پر گیا نہیں ہے۔ بلنکنٹن نے اپنی کتاب مائی لائف کے اندر بس 256 کے صفحے پہ لکھا ہے کہ امریکہ والوں نے بہت بڑا گھوٹالہ کیا ہے، اور اس میں یہ لوگ گئے اور یہ کہتے ہم یہاں سے آکسیجن لے کے، دلیل لکھی ہے انہوں نے، ہندو ہے مائی کلنٹن، ہندو ہے، مائی لائف میں 256 کے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں چاند پر بولو آکسیجن، بھائی آپ ساتھ دیں گے تو مجھے مزہ آئے گا۔ اب میں اکیلا اکیلا بولتا رہوں، آپ مجھے گھرتے رہو ملک الموت کی طرح، تو کام نہیں چلے گا۔ آپ سب ملک الموت ہو بھائی؟ نہیں، تو بولو، ہنستے رہو، بولتے رہو، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ بولو بھائی قرآن اور حدیث میرے سینے پر اتارتا چلا جائے گا۔ ورنہ آپ ایسے بیٹھوں گے تو 9:30 بجے بیان ختم کر دوں گا، کیونکہ میرا قاعدہ ہے میں 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں، لیکن آج 10 بجے تک کروں گا، ٹینشن مت لینا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں سے ہی ایسی جھوٹ باتیں کہلوا دیتا ہے کہ ان کی دلیلیں اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چاند پر آکسیجن نہیں، ہوا نہیں ہے۔ اب وہی کہتے ہیں کہ ہم نے چاند پر جا کر امریکہ کا جھنڈا، اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ چاند پر ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، ہم خود یہاں سے آکسیجن لے کر اوپر گئے، اب تم بیوقوفو، تم خود کہہ رہے ہو ہوا نہیں ہے، تو تمہارے امریکہ کا جھنڈا چاند پہ لہرا کیسے؟ عقل میں بات آئی؟ ارے بھائی آئی؟ اب بخاری کی حدیث سمجھو کہ پہلی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 برس کی مسافری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے کہا آمنا صدقنا، میرے نبی نے جو کہہ دیا سچ کہا، اس میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں سائنسدان جھوٹ ہے، وہ جھوٹ لکھتے ہیں اور کروڑوں ڈالروں کا ان لوگوں نے گھپلا کیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا پہلے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 برس کی مسافری ہے۔ اب وہ مسافری ہے تو 500 برس لائے کہاں سے؟ تو دوسری دلیل، 500 برس لائے کہاں سے؟ 500 برس ہے ہی، آج تو کوئی 50 بھی مارے تو اللہ کا شکر ادا کرو، سینچری نہیں 50 بھی مار دے اللہ کا شکر ادا کرو۔ 50 کے بعد جو عمر آگے بڑھی تو 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھو کہ اللہ تو نے عمر کو میری بڑھائی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، سعودی کے اندر ایک بہت بڑے شیخ 142 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ کتنے؟ سوچو بھی مت، قیامت آ جائے گی۔
110 साल की उम्र में तो उसने चौथी शादी की थी। कैसी उम्र होगी, फोटो के साथ आया था व्हाट्सएप पर। और मेरे शेख है वहां पे मदीने में, शेख अबू जर, मस्जिद नबवी के 18 नंबर का जो सबसे बड़ा गेट है, वहीं वो लोग वहीं सबक पढ़ाते हैं, शेख अबू जर। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि शेख ये बात सही है? बोला बिल्कुल सही है कारी साहब। 142 साल की उम्र है, यहाँ तो 50 के फांपे है। चलते चलते लोगों को अटैक आ जाता है। क्यों? ये चिकन नूडल्स का चिकनों की आइटम खाने की बरकत है कि जिनकी वजह से हमारी नसें क्या हो जाती है, वो लोग ब्लॉक हो जाए। उसमें सिर्फ कलर ही डाला जाता है, उसमें सिर्फ केमिकल ही होता है। अपनी जान की, अपनी बॉडी की हिफाजत करना ये भी मुसलमानों इस्लाम में है। और हमें बतलाया गया है कि जो अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, उसकी सेहत की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। बात उधर से उधर निकल जाएगी, फिर हजरत यूसुफ को फिर कहोगे कि कारी साहब गुज़िश्ता साल आए थे तो सूरह यूसुफ का किस्सा तुमने अधूरा छोड़ दिया था। मैं अभी यहाँ आया, कितने लोगों ने मुझे फोन पे भी बताया, और यहाँ कर बैठा तो कहा कारी साहब तुमने जन्नत को अधूरी छोड़कर गए थे, जन्नत को पूरी करना है। तो जन्नत को भी पूरी करना है, सूरह यूसुफ को भी पूरा करना है, और शब मेराज को भी बताना है। बोलो अल्लाह ताला इन टाइम के अंदर इतना बरकत दे दे कि तमाम चीजें तुमको आफियत के साथ बता दो। बोलो आमीन। हाँ। तो खैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं के मुंडेर से छोड़ा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सातों आसमान को चीरते हुए आए। तो उनकी रफ्तार कितनी होगी, कितनी रफ्तार होगी? सही हदीस में है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 600 पर अता फरमाया। सही बुखारी में 600 पर अता फरमाए। अगर 600 पर में से सिर्फ अपने 2 पर को फैला दे यूं कर तो पूरी जमीन और पूरे आसमान उन दोनों परों के अंदर समेट जाओगे। अल्लाह की क्या ताकत होगी जब फरिश्तों को इतना ताकत वाला बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उली अजनिहतिन मस्ना व सुलासा व रुबा। किसी फरिश्ते को 2 पर दिए, किसी को 3, किसी को 4, और जिब्रील अमीन को 600 पर दिए। जब एक फरिश्ता इतना ताकत वाला, इतना बड़ा, तो अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाओ मैं और आप क्या चीज है। मैं हमेशा जब कयामत पर बात करता हूं तो कहता हूं, जिस जमीन पर मैं और आप फख्र करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाकर हम इतराते हैं और तकब्बुर की चाल चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है सातों जमीन को, सुनो कुरान की आयत सुना रहा हूं, सातों जमीन को, सातों आसमान को आंख के पलकारे में लपेट कर फेंक दूंगा। बताओ, कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिम बिलबसरि औ हुवा अक़रब। तुम काश में देखो, तुम्हारे आंख के पलकारे में कितनी देर लगती है, बस इतनी ही देर में सातों जमीन को, सातों आसमान को लपेट कर फेंक दूंगा। यहाँ कुरान के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने ये आंख का पलकारा से समझाने के लिए बतलाया है, वरना अल्लाह आंख के पलकारे का भी मोहताज नहीं। मैं और आप क्या चीज है। बड़े बड़े पिशमार खान को अल्लाह ने कब्रिस्तान में सुला दिया। बड़े बड़े नवाब लोग आए जो मूंछों पर दाव देते थे और यूं कहते थे दुनिया में तो ऐसी रही और वैसी रही। तो शेख सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम मूंछों पर दाव देते हो और कहते हो दुनिया में तो ऐसी रही और वैसी रही, वहां जाके देखो तो कैसी रही, वहां जाके देखो कि कैसी रही। वहां छूट गए तो समझ जाओ कामयाब हो गया, तो वहां पकड़ा गए। अल अमान वल हफीज, ये गर्दन तुम्हारी इधर से इधर भी फरिश्ता हटा कर नहीं देगा। अल्लाह मेरी और आपकी कब्र के अजाब से पकड़ के, कब्र के पकड़ने से अल्लाह हिफाजत फरमावे। बोलो आमीन। हाँ,
حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اور کنویں میں ڈال کر آئے، جبرائیل امین علیہ السلام ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے آئے، ایک معجزے کے طور پر پتھر نکلا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا۔ ایک ضعیف روایت ہے، کوئی فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر، ایک ضعیف روایت، کہا ایک کبوتر فرشتے کی شکل میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے گہرے کے اندر، اندھیری کے اندر ایک پتھر پر محفوظ فرما لیا اللہ نے، تو ایک خوبصورت کبوتر آیا اور ان کا دل بہلانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تو کون ہے؟ میرے بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن تو کون ہے جو میرا دل بہلانے کے لیے آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی تھی کہ میرا نبی آنے والا ہے، اس کے استقبال میں کھڑا ہو جا۔ ضعیف ہے، کوئی فتویٰ نہ لگانا۔ عزیزو میرے پیارو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے، آج کل کے لوگ ہیں نا خالی روتے ہیں، دھام دھٹنگ کرتے چلاتے، چھاتیاں پیٹتے، مال کو نوچتے ہیں، کپڑوں کو پھاڑتے ہیں اور سینے پر لائٹوں کو پھوڑ کر سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں بولو دور سے؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا۔ دیکھو پہلے اپنی صفائی بیان کری، ہم سچے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ہماری بات کو سچ نہیں مانو گے، تو پہلے سے اقرار کر دیا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں قرآن سنا رہا ہوں۔ قالوا یا ابانا، اے ابا جان، ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم کشتی کر رہے تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا۔ کیا کہا؟ یوسف کو کھا گیا۔ ہم دلیل کے طور پر کرتا بھی لائے ہیں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اے ابا جان، ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم کھیلنے میں مشغول تھے، کمینہ بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا۔ ہم دلیل کے طور پر کرتا بھی لائے ہیں نا، دیکھ لو یہ کرتے پر خون بھی لگا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پورا کرتا چھان مارا، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ بھیڑیا سورج کے کالج میں بھرا پڑا ہوا تھا، بہت ہوشیار بھیڑیا تھا بھائی، سورج کے کالج میں گیا تھا، بڑی بڑی اسکولوں میں جا کر یہ بھیڑیا آیا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کا کرتا نکالا پھر میرے بیٹے کو کھایا۔ اب تم نے بکری کو، ان لوگوں نے بکری کو کاٹا، بکری کو کاٹ کر بکری کا خون اس پر لگا دیا اور آگے دیکھو ابا جان، ہمارے پاس دلیل بھی ہے، اب دلیل بھی ایسی ہے کہ دماغ میں آنے والی نہیں، جیسے کہتے ہیں نا آج اللہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں ہے۔ اب اللہ نہیں ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟
کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے؟ وہ چلتی آ رہی ہے۔ پہلے انسان کیا تھا؟ پہلے بندر تھا، اچھے کام کیے تو اس کی پوچھ کٹ گئی تو انسان بن گیا۔ اب انسان بنا، اب برے کام کرے تو کتا بن جائے گا۔ اب کتا ہوگا اور اس سے حملے کیے ہوں گے، حرام کا کھایا ہوگا تو بلی بن جائے گی۔ یہ لڑی تو ایسی چلے گی، ایسی چلے گی، قیامت بولو بھائی آئے گی۔ یہی اسکولوں میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ دلیل بھی ایسی ہو کہ عقل میں آنے والی ہو، دل کو ماننے والی ہو، تو اس کو دلیل کہا جاتا ہے، اس کو پروف کہا جاتا ہے۔ لیکن جو دل میں آنے والی نہ ہو، دماغ میں آنے والی نہ ہو، حضرت یعقوب کو کہنے لگا ابا جان آپ ہماری بات کو سچی نہیں مانیں گے، ہم دوڑ لگا رہے تھے، بھیڑیا آیا ہمارے بھائی کو کھا گیا، ہم دلیل کے طور پر کیا لائے ہیں؟ چور ہوتا ہے نا تو کچھ نشانیاں ایسے چھوڑ کر ہی جاتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے، اس سے پکڑا جاتا ہے، اس سے وہ قدرتی ہے یہ سب چیزیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک اپنے باپ حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا بھیڑیا تو بڑا ہوشیار تھا، پہلے میرے بیٹے کا کرتا نکالا پھر اس کو نوچ کھایا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں سمجھ گیا یہ تمہارا سب کا پروپیگنڈا ہے، یہ تمہاری سب کی چال ہے، لیکن کیا کروں گا میں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میں صبر کروں گا، میں کیا کروں گا بولو دور سے؟ کپڑے نہیں پھاڑوں گا، بال کو نوچوں گا نہیں، گالوں پر ٹماچے نہیں ماروں گا، سینے پر لائٹیں نہیں پھوڑوں گا، کپڑے کو پھاڑ کر پاگل نہیں بنوں گا۔ صبر جمیل، میں صبر کروں گا، میرا اللہ اس کا بہتر بولو بھائی بدلا دے گا مجھے۔ اور جو آدمی صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ایک قافلہ آیا اور قافلہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں، جہاں حضرت یوسف ٹھہرے ہوئے تھے۔ کتنی رات رہے الگ الگ روایت ہے، ہمیں اس سے کوئی ابھی بولو بھائی اشکال نہیں ہے، اس کو چھیڑتے بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ، یہ علمی بحث ہے، 1 دن رہے، 5 دن رہے، 7 دن رہے، الگ الگ روایت ہے، یہ بحث علماء کی کام ہے۔ ہمیں تو صرف واقعے سے مطلب ہے کہ اس سے کیا نچوڑ نکلتا ہے، اسے علم کا کیا نقطہ نکلتا ہے۔ جب ایک قافلہ آیا وہاں پانی کے لیے ڈول ڈالی تو بولو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اس ڈول میں بالٹی میں بیٹھ جاؤ۔ جب بالٹی میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے اور کنویں کے اوپر آئے تو جو کنویں کے اندر سے پانی نکالنے والا تھا نا وہ کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام، قال یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری ہو ہمیں تو ایک غلام مل گیا۔ تو وہاں چپ کے بھائی لوگ منافق لوگ دیکھتے تھے، دوڑتے دوڑتے آ کے یہ غلام تو ہمارا ہے، ہم سے بھاگ گیا تھا، اب انہوں نے پیسوں میں بھائی کو بیچ دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں سے کنویں میں پہنچایا، کنویں سے مصر کے بازار میں پہنچایا، مصر کے بازار سے پوتیفار کے محل میں پہنچایا، پوتیفار کے بولو نا بھائی محل میں پہنچایا، جو اللہ یعقوب کے گود سے کنویں میں دلوا سکتا ہے اور کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچا سکتا ہے، وہی اللہ مصر کے بازار میں سے بولو بھائی چیف منسٹر کے محل میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہاں زلیخا وہ کوئی اولاد نہیں تھی، اب ان کے ساتھ دل لگ گیا، جب جوانی کے عالم میں پہنچے
تو اب ان سے دل لگا اور کہا کہ اب میری خواہش کو پورا کرو، میری خواہش کو پورا کرو۔ تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور دروازوں کو بند کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تم جس بت کو مانتی ہو، جس بھگوان کو مانتی ہو، اس پر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ کہا مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے بدفعلی کروں گا، میں بدفعلی کروں گی، غلط کام کروں گی تو مجھے شرم آئے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے، میرا اللہ تو ہر جگہ ہے اور ہر چیز کو بولو بھائی دیکھ رہا ہے۔ کہا میری حاجت پورا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، جس اللہ نے باپ کے گود سے کنویں میں ڈلوایا اور کنویں کے گود سے مصر کے بازار میں رکھوایا، مصر کے بازار سے محل میں اللہ تعالیٰ نے میری پرورش کی، اب میں اسی اللہ کی نافرمانی کروں؟ قال معاذ اللہ، جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس اللہ کی کیسی نافرمانی کروں؟ اب قرآن میں وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے لو لگائی، اور لو لگانے کے بعد اللہ کہا یا اللہ اس گناہ سے میری حفاظت فرما۔ دل میں کہا آپ کا کام ہے توڑنے کا، اب دروازوں کے تالے کے توڑنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ واقعہ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے چلے گئے، قفل ٹوٹتی گئی، بولو بھائی تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازہ کھلتا چلا گیا، آخری دروازہ جب کھلا اور یوسف آگے اور زلیخا پیچھے، سامنے پوٹیفار کھڑا، زلیخا کا گھر والا شوہر کھڑا، یہ منظر دیکھ کر پوٹیفار بولو بھائی گھبرایا، یہ کیا ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تو اب وہ آنکھیں رونے لگی جو جھوٹی آنکھیں تھی، زلیخا نے آنسو بہائے اور ہائے ندا کیا کہ دیکھو جس کو ہم نے پالا پوسا اتنا بڑا کیا محل میں رکھا، یہی بچہ تمہاری عزت پر ہاتھ مار رہا تھا۔ بات کیا تھی؟ بولو بھائی بات ہو کیا گئی؟ پوٹیفار بھی سمجھتا تھا، ہوشیار تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے اور بعض مفسرین نے، قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پوٹیفار کو روزانہ رات کو حضرت یوسف علیہ السلام دین کی باتیں ان کو سنایا کرتے تھے سوتے وقت، اور علماء کہتے ہیں کہ پوٹیفار بھی ایمان لے آیا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ پیش کرو گواہ، تمہارا گواہ کیا ہے؟ تم سچائی پہ ہو، لاؤ پروف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا، اور پروف کہاں؟ قرآن میں ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف گنہگار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ لوگ کون گنہگار ہے؟ زلیخا۔ پوٹیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھمایا اور پیچھے سے بولو بھائی کرتا، پھر بھی اس کی عزت رکھنے کے لیے، زلیخا کی عزت رکھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہنے لگے۔ اب لوگوں نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتلائی، خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد وہ پوٹیفار کا اسی وقت میں انتقال بھی ہو گیا، اور جو بادشاہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بادشاہ کا لڑکا اس نے خواب دیکھا، وہ جب بادشاہ بن چکا تھا کہ 7 موٹی تازی گائے دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہے۔ اب اس کی تعبیر کون بتلائے گا؟ اب جو جیل میں سے چھوٹ کر آیا تھا اس کو یاد آیا کہ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ و یہ علم دیا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتلاتے۔
تو بلایا گیا. بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتلائی ویسا ہی ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا. دیکھو کتنے حالات سے گزرے. یہ بتانا چاہتا تھا, یہ پورا واقعہ بتلانے کا مقصد اور میننگ یہی ہے, میرا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مصر کے پاؤں کے نیچے تخت رکھا اور سر پر نبوت کا تاج پہنایا. سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول. اب آؤ, اب یہ دیکھو حالات سے گزرے حضرت یوسف علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے حالات کے بعد ایسا مقام دیا, ایسی عزت دی کہ تخت ان کے پاؤں کے بادشاہ بن گئے. تخت پاؤں کے نیچے ہے اور بولو سر پر نبوت کا تاج پہنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں جب دین کی دعوت دے رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا. کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں نے زیادہ قبول نہیں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہ مکے والے تو نہیں سن رہے ہیں, میں طائف چلا جاتا ہوں اور طائف جا کر میرے ماموں لوگوں کا گاؤں ہے, میں ان کو دین کی بات سمجھاؤں گا اور شاید یہ میری بات مان لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے اور کسی کو بتایا بھی نہیں, خفیہ رکھا. اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طائف چلے گئے. وہاں کے 3 بڑے سردار تھے, ان کو جا کر اپنے دین کی دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ سمجھایا. ایک نے کہا تیری بات یہ سمجھ میں مجھے نہیں آتی. دوسرے نے کہا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا. تیسرے نے کہا مجھے تو تیری بات سننا ہی نہیں. کیا کہا؟ تیری بات سننا ہی نہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ میرے رشتہ دار جو ننیالی رشتہ دار ہے, ماما لوگ ہے, خالہ لوگ ہے, یہ لوگ ہے جو آج میری بھی بات نہیں سنتے, ننیال کہتے. اب انہوں نے اتنا بس نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رک بھی نہیں سکتے, طائف میں رک بھی نہیں سکتے. آپ اپنا مکے سے لے کر طائف آپ جاؤں گے تو 80 کلومیٹر ہے. بولو اللہ سب کو لے جا رہے, بولو آمین کہو. اللہ دونوں حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے, بولو آمین. ہاں, اللہ کے رسول چلتے گئے. بتاؤ کیسی تھکان ہوگی, کیسا سفر ہوگا. مکے کی گرمی, چلچلاتی گرمی, اور چلتے 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 اسی آس پر گئے کہ چلو وہاں میرے رشتہ دار لوگ ہیں, میں کلمے کی دعوت دوں گا, یہ لوگ قبول کر لیں گے. لیکن جب آئے تو بولو بھائی بالکل برعکس, الٹا. ایک نے کہا میں تو بالکل نہیں سننا چاہتا. دوسرے نے کہا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا. تیسرے نے کہا میں تو تیری بات سننا گوارا ہی نہیں سمجھتا. اور یہ کہا کہ آپ اتنے سفر سے آئے تو بھی آپ پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا, آپ یہاں رک بھی نہیں سکتے, جلدی سے یہاں سے طائف سے نکلو. اب پوری تینوں سردار نے تمام بچوں کو کہا کہ اس دیوانے کے پیچھے لگ جاؤ. اللہ, اس دیوانے کے پیچھے لگو اور ان کو پتھر مار مار کر طائف سے نکالو. بتاؤ زمین کے فرشتے اور آسمان کے فرشتے, زمین اور آسمان کے فرشتوں نے اس وقت چیخو پکار مچا دی تھی. 2 وقت, ایک وقت میرے نبی پر پتھر پڑ رہے تھے, ٹھا ٹھا ٹھا, میرے نبی پر پتھر پڑ رہے تھے. ایک وقت
میرے نبی کو طائف میں پتھر پر رہے تھے، زمین اور آسمان ہل گئے، آسمان بھی ہل گیا، آسمان کے فرشتوں نے، زمین کے فرشتوں نے چیخ و پکار مچا لی کہ اللہ کا عذاب اب آنا طے ہے۔ دوسرا کب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پر جب چھری چلا رہے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین پر، آج جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیا تو قیامت تک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ بچوں کو پیچھے لگا دیا اور لوگ پتھر مار رہے، میرا نبی آگے بھاگ رہا۔ یہ منظر بیان کرنا میرے لیے آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے۔ بتاؤ طائف کے میدان میں اپنے جاننے والے جب ہمیں پتھر مارے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بدن سے اتنا خون نکلا کہ جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی، پاؤں سے چپک۔ ایک باغیچے پر جو باغ دکھا انگور کا باغ، آج بھی ہے انگور کا باغ دکھا، وہاں پناہ لی، وہاں عداس تھا، اس نے انار، وہ بھی دشمن کا باغ تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا، اس کے باغ میں پناہ لی۔ عداس نے جلدی انگور کو توڑا، درخت کو توڑا اور پلیٹ میں سجایا، اور پلیٹ میں سجا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک درخت کو لیا، ایک انگور کو لیا اور بسم اللہ کر جب منہ میں ڈالا، عداس نے کہا یہ لفظ تو میں نے پہلی مرتبہ سنا، یہ لفظ کوئی نیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں عداس ہوں۔ کہاں سے؟ نینوا کا ہوں۔ اچھا نینوا، میرے بھائی یونس کے گاؤں کے۔ اچھا آپ یونس کو کیسے جانتے؟ کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اچھا آپ نبی ہے، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، ہاتھ بڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نبی، مسلمانوں اللہ کا نبی طائف کی تمام گل و تکالیف کو بھول گئے۔ کیوں؟ عداس ایمان لے آیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لمبا چوڑا کرنا نہیں چاہتا، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، معراج کو بھی بتانا ہے، جنت کو بھی بتانا ہے۔ مکے کی زندگی بڑی کٹھن تھی، بڑے حالات والی تھی، بڑی اسٹرگل والی تھی۔ جب طائف میں اللہ کے نبی کا دل پارا ہو گیا، بڑا دل دکھا، بڑے غمگین ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبات لکھتے ہیں، خطبہ جو بیان کرنے والے ہیں، جو ان کے خطبات چھپتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ کہنے لگے، اللہ میرے باپ بھی نہیں، اب سنو میرا باپ بھی نہیں، میرے باپ کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں، میری اماں جان 6 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے کہ میں اپنا دل کا دکھڑا اس کو سناؤ، کہ میرا دل میرا بہل جائے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ اپنا دل بہلانا چاہتے ہو، آپ فکر نہ کرو، آپ کا دل میں بہلاؤں گا، بولو سبحان اللہ، آپ کا دل میں بہلاؤں گا۔ اللہ کیسے بہلائے گا؟ میرے حبیب آپ اپنے پھوپھی کے گھر میں سوئے ہوں گے، پھر وہاں سے آپ مطاف میں آئیں گے، میں جبرائیل کو بھیجوں گا اور 7 آسمانوں کی سیر کرا دوں گا، 7 آسمانوں کی سیر کراؤں گا۔ اللہ کیسے؟ کہا
حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2-3 روایتیں، حکیم میں تھے، مطاف میں تھے یا ام ہانی کے گھر میں تھے۔ بعض مورخین یہی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی جان کے گھر میں سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، اور مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ 7 آسمانوں کی سیر کے بعد جبرائیل بھی کھڑا ہو گیا، اور جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول آگے میری گنجائش نہیں ہے کہ میں آگے چلوں، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ جاؤ، اتنے آگے بڑھ جاؤ۔ قاب قوسین او ادنی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ اللہ نے نبی کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، جیسے تیر کا کمان ہوتا ہے، اتنا قریب کیا۔ اور دوسری روایت میں اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کیا کہ آنکھوں میں سفیدی اور کالا جتنا قریب ہے اتنا قریب کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سو گئے، جبرائیل کو کہا، ارجع یا جبرائیل، جبرائیل ادھر آؤ۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتے؟ کہ جاؤ میرا حبیب مکے میں سو رہا، اس کو میرے پاس ابھی لے کر آ جاؤ۔ جبرائیل امین علیہ السلام 7 آسمان پہ سے 6 آسمان پر، 6 پہ سے 5ویں، 5ویں پہ سے 4، 4 پہ سے 3، 3 پہ سے 2۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے اللہ نے عرش کے اندر سے پھر فرمایا، ارجع یا جبرائیل، واپس آؤ نا۔ جبرائیل دوڑتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ آپ نے کہا میں جا رہا تھا، آپ نے بلایا، واپس آ گیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا جبرائیل اکیلے اکیلے جا رہے ہو؟ کیا کہا؟ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں؟ اللہ اکیلے؟ نہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، اکیلے مت جاؤ۔ آسمانوں پہ سے 70,000 فرشتوں کو لے کر مکے میں اترو اور ام ہانی کے گھر میں تمام فرشتوں کو جمع کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ام ہانی کا گھر اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ شب معراج کے رات سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر ام ہانی کے گھر میں پہنچے نا۔ اب پہنچ کر اللہ کے نبی کو اٹھانا چاہتے تھے، جبرائیل آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھایا، اب میرے نبی کو تکلیف ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جبرائیل پھر پوچھنے لگے، اللہ تیرے حبیب کو کیسے جگائے، تیرے مزمل اور مدثر کو کیسے جگائے؟ کیا ہاتھ پکڑ کر جگا دوں یا پاؤں کا انگوٹھا کھینچ کر جگا دوں یا اپنا مبارک ہاتھ تیرے نبی کے پیشانی پر رکھ کر جگا دوں؟ اللہ نے فرمایا نا جبرائیل، یہ تمام اٹھانے کے پرانے حال ہیں، پرانی شکل ہے، آج تو بھی میرے نبی کے قدموں میں سو جا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج تو بھی تمام نبیوں کا فرشتہ کا سردار ہے،
تمام فرشتوں کا سردار ہے، لیکن آج بھی تو میرے نبی کے قدموں میں سو جا اور میرے نبی کے قدموں میں بوسا دے، اور 70,000 فرشتوں کو کبھی کہ میرے نبی کے قدموں کو بوسا دے، میرے نبی کی آنکھ بھی کھل جائے گی اور گستاخی بھی نہیں ہوگی نا۔ جبرائیل نے ایسائی کا بوسا دیا اور بولو بھائی آنکھ کھل گئے۔ جبرائیل کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا جبرائیل؟ اللہ بلا رہا ہے۔ اچھا اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے اندر سے ایک پلیٹ لے کر آئے، کپڑا رومال جنت سے لے کر آئے، اور بولو بھائی کٹورے کے اندر زمزم کا پانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیک کیا۔ اب آؤ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نیچے کیا ہے۔ آج ہارٹ اسپیشلسٹ یہ نہیں کہہ دے کہ میں بہت بڑا، کیا کہہ دے بولو بھائی میں بہت بڑا ڈاکٹر۔ سب سے پہلا ہارٹ اسپیشلسٹ بولو بھائی جبرائیل ڈاکٹر ہے، اور ہارٹ اسپیشلسٹ کرانے والے محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل 4 مرتبہ نکالا گیا، ان کو زمزم سے دھویا گیا اور زمزم کو دھویا، اور اللہ نے فرمایا 7 آسمانوں پر بلا کر تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فلائٹ اڑاؤں گے، تم اتنے بڑے نہیں ہو گئے جتنا میرا نبی بڑا ہو گئے، اتنے بڑے نہیں ہوئے جتنے میرا نبی کو میں نے اتنی اونچی بلندی عطا فرمائی۔ فلائٹ اڑانے والا سائنس اور ٹیکنالوجی والے اتنے بڑے نہیں ہوئے جتنا اونچا میرا نبی اونچا اڑا ہے۔ اب عزیزوں میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپریشن کیا گیا، دل کو چاک کیا گیا، اور بولو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس رکھا گیا، اور یوں کر کر جبرائیل نے سینوں کو ملایا، بولو سینہ مل گیا۔ یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نشان بھی بولو بھائی مٹ گیا، نشان بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی، گھوڑے کی شکل میں، گھوڑا بھی نہیں گدھا بھی نہیں، گھوڑے کی شکل کے ایک نورانی سواری لائی گئی، اس پر بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد زمین کا سفر۔ اب بیچ بیچ میں کیا کیا واقعات آئے میں اس کو حذف کر رہا ہوں، اب تمہیں سیدھا آسمانوں کی طرف لے جا رہا ہوں، سدرۃ المنتہا، اللہ کی ملاقات، پھر جنت، پھر بات ختم۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ راگ پر سوار ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سواری کی اتنی تیزی تھی، اتنی رفتار تھی کہ جہاں میری پہلی نظر ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم گرتا۔ اب عزیزوں میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ گئے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، اور اذان ہونے کے بعد اب تک نماز کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھائے گا؟ ابا آدم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے میں سب کا باپ ہوں، میں پڑھوں گا۔ حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھنے لگے میں اللہ کا دوست ہوں، آج میری باری ہوگی۔ موسیٰ کلیم اللہ سمجھ لگے میں تو اللہ سے بات چیت کرتا تھا، آج میرا مقام وہ ہے کہ آج میں نماز پڑھاؤں گا، میں اللہ سے بات چیت کرتا تھا۔ تو عزیزوں میرے پیارو، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پہ آگے بڑھایا، اور تمام نبیوں کی امامت کس نے کرائی؟ بولو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ پھر وہاں سے کہا کہ چلو اب آسمانوں کی سفر۔ پہلے آسمان پر ابا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت بولو کون؟ حضرت بولے جو غلط ہو صحیح ہو بول دو زور سے،
حضرت یوسف جس کا واقعہ سنا تم نے ابھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر بولو بھائی مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اور جب ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس پہنچے تو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے دادا کون؟ تمام نبی ملنے آئے، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا نبی آ گیا، ہمارا نبی آ گیا، لیکن دادا ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ دادا ملنے نہیں گئے، پوتا خود دادا کو ملنے آیا۔ یہاں مسئلہ استنباط ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو ہم جتنے بھی بڑے بن جائے لیکن ماں باپ سے بڑے نہیں بن جائیں، دادا دادی نانا نانی پردادی پردادیا پرنانیاں جو ہمارے اساتذہ ہے اس سے بڑے بولو دور سے۔ ہاں اولاد کا یہ مقام ہے کہ آپ خود اپنے بڑوں کو ملنے جاؤ۔ اللہ کے رسول خود ملنے آئے تو حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور اس کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور محبت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جبریل لے کے چلنے لگے، آگے مجھے جنت بتلانا اس لیے میں بولو بھائی آگے چل رہا ہوں۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، بہت بڑا درخت ہے، وہاں تمام کی روحیں کہاں جاتی ہے بولو بھائی؟ دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ کسی کی موت آنے والی ہوتی ہے تو سدرۃ المنتہا پہ سے وہ موت کی روح جو ہوتی ہے نا، موت کی روح اس کے ایک پتے کی شکل 40 دن پہلے وہاں سے بولو گر جاتی ہے۔ ساتوں آسمانوں میں وہ مردہ کہلایا جاتا ہے اور زمین پر وہ شیخ کہلایا جاتا ہے، زمین پر وہ چودھری کہلایا جاتا ہے، لیکن ساتوں آسمان پر وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ 40 دن پہلے، موت سے 40 دن پہلے میت کہلایا جاتا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل نے کہا اپنی بس کی بات نہیں ہے، اب آگے مقام آپ کا ہے۔ پھر ایک رف آئی جس کا آج کل کے سمجھانے کا بہت اچھا مزاج ہے کہ بھائی لفٹ آگے، کیا آگے بولو دور سے؟ لفٹ۔ میں دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ میں بھی گیا ہوں، 100 سے زیادہ اس کی بولو بھائی منزلہ تھی، 100 سے زیادہ۔ چند منٹوں میں 102 منزلہ پہ پہنچ گیا، کتنا آسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سدرۃ المنتہا پر گئے، ایک سفید پتھر آیا، اللہ کے رسول وہاں کھڑے رہ گئے، آپس بولو تمام نوروں نے ان کو گھیر لیا، نور نے گھیر لیا، وہاں سے وہ رف لے کر گئی کہاں بولو بھائی؟ عرش معلیٰ۔ جب عرش معلیٰ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اندر داخل ہوئے۔ جب عرش کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کو کیا کہنے لگے؟ اللہ کو کیا کہنے لگے؟ اب سب کو یاد ہے، اللہ کو کہنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی، مالی عبادتیں ہو یا فعلی عبادتیں ہو، یا اللہ کس کے لیے کی ہے؟ بولو سب مل کر، اللہ تیرے لیے کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، اے میرے نبی میرا سلامتی تجھ پر ہو، میری سلامتی تجھ پر ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری رحمتیں اور میری برکتیں تجھ پر ہو۔ میرا نبی تو عرش معلیٰ میں گیا پھر بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولا، عرش معلیٰ کی اڑان بھری، وہ بھی بولو بھائی میرا نبی مجھے اور آپ کو نہیں بھولا، وہاں بھی کہنے لگا السلام علینا، اے اللہ صرف میرے پر تیری اور تیری سلامتی اور رحمت اور برکت لاؤ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ
تیری سلامتی، تیری رحمتیں، تیری برکتیں قیامت تک آنے والے تیرے نیک بندوں پر ہو۔ سدرۃ المنتہا پر کون کھڑا ہے؟ جبرائیل۔ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے گواہی دے دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اللہ نے 3 بڑے بڑے انعام دیے۔ کتنے بولے گئے اسے؟ 3 بڑے بڑے انعام دیے۔ نمبر 1، اللہ نے 50 نمازیں دی۔ کتنی؟ ہم تو 5 ہی پڑھتے ہیں بھائی، ہم تو 5 ہی پڑھتے ہیں۔ 50 نمازیں دی۔ دوسرا انعام، اللہ نے قرآن کا وہ رکوع عطا فرمایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا انعام میں۔ اور تیسرا انعام کہا آپ کا کوئی بھی امتی چاہے جتنے بھی بڑے گناہ کیا ہو، میری شروع کی بات یاد آ گئی؟ بولو زور سے۔ 1.5 گھنٹے پہلے کی بات جو میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ بات یہاں ختم ہو رہی ہے۔ کہا آپ کا امتی چاہے جتنے بھی بڑے گناہ کر چکا ہو، وہ سچی اور پکی توبہ کر لے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرک کرتا ہو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ کیا بولو بھائی؟ شرک کرنے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کرنے والے کو بالکل معاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بڑا نمک حرام بھی، سنو، اتنا بڑا نمک حرام بھی جو اس پر وہ سچی توبہ کر لے گا تو وہ گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ وہ بھی معاف کرے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور یہ انعام لے کر آ رہے تھے۔ 6 آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ سے، کہا کیا لے کر آئے؟ اللہ نے کیا دیا؟ 50 نماز۔ کہ میری امت کو 2 وقت کی نماز تھی، وہ سیدھی نہیں پڑھتی تھی بنی اسرائیل، آپ کی امت 50 نمازیں جب اللہ سے کم کرو۔ اللہ نے حضرت اللہ یہاں علماء لکھتے ہیں اپنے شوق کے حساب سے، اپنے تصورات میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا ہوگا۔ سنو بہت پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا ہوگا تو موسیٰ تو میرے نبی کو بار بار میرے پاس بھیج، میں میرے نبی کو بار بار دیکھتا رہوں، میں میرے نبی کو بار بار دیکھتا رہوں، وہ مجھے بار بار دیکھے، میں اس کو بار بار دیکھتا رہوں۔ موسیٰ تو کھڑے رہ جائے 6 آسمان پر۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہوگا کہ کتاب میں نہیں ہے، اللہ نے ایسا کیا ہوگا کہ موسیٰ کھڑے رہے، میرا حبیب تو میری محبت میں 50 نمازیں لے کر جا رہا ہے، اس کو بار بار میرے پاس بھیج، بار بار وہ میرا دیدار کرے، میں بھی اس کا دیدار کرتا رہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا، 45 معاف ہو گئے، 45 معاف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی تمہاری امت، اب تو وہ لوگ آئے، اب مجھے شرم نہیں آ جائے، شرم آتی ہے کہیں اللہ نے یہ 5 بھی معاف کر دیا، یہ 5 بھی معاف کر دی تو میری امت کے پاس بچے گا کیا؟ اب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طہا و یاسین، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 50 نمازیں دی گئی تھی، میں نے 45 معاف کر دی ہے، اب تیری امت صرف 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن میں ثواب دوں گا 50 کے برابر، 50 کے برابر۔ اب عزیزو میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ گئے؟ بولو دور سے
اب تم کہو گے مولصاحب یہاں سے بمبئی جانا ہو، تم کہو گے کہ بھائی صبح بھی پہنچ نہیں پائیں گے، اور تم کہہ رہے تھے ابھی بخاری کی حدیث کہہ رہے تھے زمین سے لے کر پہلے آسمان پر 500 برس کی مسافری ہے، تو اللہ کا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا سے بھی بولو عرش کرسی، وہاں تک پہنچ گئے۔ کیسے ہوگا یہ، کیسے ہو گیا؟ یہاں علماء شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، پڑھو کہ جب میرے نبی کو معراج ہوئی، اللہ نے وقت کو کہا، کیا کہا؟ اللہ نے وقت کو کہا، ٹائم کو کہا، ہر چیز کو کہا، فرشتوں کی عبادت کو چھڑوا دیا، زمین، آسمان، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی عبادت کو چھڑوا کر کہا، سورج کو کہا ٹھہر جا، ستاروں کو کہا ٹھہر جاؤ، چاند کو کہا ٹھہر جاؤ، آج میرا حبیب آ رہا ہے، تمہارا سب کی عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو، آج میرے نبی کا دیدار کرو۔ اور پورے ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے اسٹاپ کر دیا تھا، رکوا دیا تھا، ایک لمحہ آگے بھی نہیں بڑھا، اور ایک لمحہ میرے نبی نے مکے میں عشاء کی نماز پڑھی، سوئے، ساتوں زمین، سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور عرش معلیٰ کو جا کر واپس فجر کے وقت بولو واپس آ بھی گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تھما دیا تھا۔ کیا کہا بولو؟ وہ پوری دنیا کو روک دیا، تھما دیا، اسٹاپ کر دیا کہ آج تمہارا چکر مارنا چھوڑ دو۔ دنیا ایسی گھومتی ہے نا، گول گول، دنیا گول گول ہے، دنیا گول ہے اور گول گول گھومتی ہے، تو آج پوری دنیا کو کہا ٹھہر جاؤ۔ آج کسی کو چلنے کی ہمت نہیں، کسی کو چلنے کی طاقت نہیں، کسی کو چلنے کی پرمیشن نہیں، کسی کو چلنے کا آرڈر نہیں۔ آج تمہیں سب اتنا کرنا ہے، میرا نبی سفر کر رہا ہے، تم سب اس کا دیدار کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اور میرے اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کامیاب کریں گے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی اس کو کیا کر دے گا بولو بھائی؟ کامیاب۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اب جنت میں آؤ، 10 منٹ زیادہ نہیں، کتنی بولو روز؟ میرا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی کو جنت میں داخل کے لیے کہا جائے گا، اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کو کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، سامنے رمضان آ رہی ہے تو وہی جنت سنا دیتا ہوں۔ کہا رمضان کے روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ اللہ یہ تمہارا مقام، تمہارا پیکیج، تمہاری عزت الگ ہے، تمہارا جنت میں جانے کا گیٹ نہیں بولو دور سے، تمہارا ساتھ ہوگا تو جنت اچھی طرح سنا ہوگا، ورنہ 2 منٹ میں ختم کر دوں گا، بولو ساتھ دوں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رمضان کے روزے رکھنے والے کا یہ چلو فرشتوں ان کو جنت میں لے کے جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پر جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ یہاں۔ اللہ کیوں؟ کہ آج تم میری جنت میں آ رہے ہو، سورہ یاسین میں آج تم میری جنت میں آ رہے ہو۔ تم دنیا میں کسی کے گھر جاتے تھے تو پہلے سلام کر کر جاتے تھے، آج تم میری جنت میں آ رہے ہو، میں تمہیں خود سلام کروں گا۔ زور سے سبحان اللہ۔ اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جب وہ سلام کرے ان کی آواز کیسی ہوگی؟ جب اللہ سلام کرے تو اللہ جب سلام کرے گا تو اس وقت بندوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کہے گا آج تم میری جنت میں آ رہے ہو، آج تمہیں خود میں سلام کروں گا۔ اللہ کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف اللہ کا آواز سننے میں آئے گا۔ اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم،
آج تمہارا اللہ تمہارا رب تمہیں سلام کر رہا ہے، بتاؤ کیسا لگے گا اسے؟ جنت میں چلے جاؤ، وہ منظر کو یاد کرو، کیسا لگے گا اسے؟ تمام بادشاہوں کا بادشاہ مجھے اور آپ کو سلام کرے تو میری اور آپ کے بولو بھائی یہ کندھے کتنے مضبوط ہو جائیں گے، میرے گھٹنے کتنے مضبوط ہو جائیں گے، درد بھی چلا جائے گا، کمر کا بولو بھائی درد بھی چلا جائے گا۔ اور کہا اللہ جس کے لیے میں سجدے کرتا تھا، جس کے لیے میں قرآن پڑھتا تھا، جس کے لیے میں بھوکا رہا، جس کے لیے میں تراویح میں کھڑا رہا، جس کے لیے میں کتنی عبادتیں کرتا رہا، وہ اللہ کا آواز آ رہا ہے، وہ اللہ مجھے سلام کر رہا ہے، تو بتاؤ وہ مزہ کیسی ہوگی، وہ لطف کیسا ہوگا؟ پھر فرشتے کہیں گے چلو جنت کے اندر، اب سنو، جاؤ جنت کے اندر آؤ، تمہارا ویلکم کیا جاتا ہے، تمہارا استقبال کیا جاتا ہے، تمہارا اہلا و سہلا و مرحبا کیا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ او انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، اب تسبیح بیان کرو، بولو سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھے تو سبحان اللہ کہو، میں قرآن پڑھوں آپ تسبیح بیان کرو، میں بھی ثواب کماؤں آپ بھی ثواب کماؤ۔ میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، تو میں پہلے دھکا ماروں گا پھر میں جنت میں آؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں فرشتے کہیں گے آئیے نا آگے، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ آگے ایک نہر ہوگی جو پانی کی نہر ہوگی، پانی اتنا سفید کہ دودھ بھی پھیکا پڑ جائے، اور نہر کے کنارے حوریں کھڑی رہے گی اور وہ جنت کا گانا گاتی رہے گی، اور اللہ جنت میں ہوا چلائے گا، جنت کے درختوں کے ساتھ وہ پتے آپس میں ٹکرائیں گے، ایک میوزک نکلے گی اور جنت کی حوریں گائے گی، ہم سب جنتی لوگ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہم سب جنتی لوگ اس نہر کے کنارے پہ جا کر بیٹھ جائیں گے۔ کہا ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں نا، ہمیں یہاں ہی بیٹھنے دو۔ فرشتے کہیں گے تمہارا مقام یا نہیں ہے، تمہارا عزت اور تمہارا مقام یا نہیں ہے، آگے چلو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر ہوگی نا، اس کی کنارے پر حوریں کھڑی رہے گی اور جنت میں میوزک بجتا رہے گا۔ ہم کہیں گے بھائی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، دنیا میں عبادتیں کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اب ہمیں آرام کرنے دو۔ بولے ٹھیک ہے تمہیں آرام ملے گا، تمہیں آرام دیا جائے گا، لیکن آپ کا مقام یا نہیں ہے، آگے چلو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، آگے جائیں گے تو شراب کی نہر ہوگی۔ ہم سب کو کہو بھائی یہ کہاں لائے تم، یہ کہاں لائے فرشتوں، کیا مروانا چاہتے ہو، جنت میں سے نکلوانا چاہتے ہو؟ ابھی تو انٹری ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ ایسی شراب ہے تم پیو گے تمہاری عقل ماری نہیں جائے گی، تم پاگل نہیں ہو جاؤ گے، تم بیوی کو ماں نہیں سمجھو گے۔ یہاں تو بولو بھائی یہاں شراب پیتا ہے تو خود پہ پیشاب کرتا ہے، خود کو ہی گالیاں دیتا ہے، اور بیوی کو کہتا ہے تو میری ماں ہے کتنی اچھی ہے، اور بیوی کو جب سامنے بیٹی آ جائے یار تو میری بیوی ہے کتنی خوبصورت ہے، عقل ماری جاتی ہے انسان۔ کہا یہ تو شراب ہے، کہا وہ دنیا میں تھی، لیکن یہاں تو بولو بھائی پاک طہورا، شرابن طہورا، پاک اور صاف ستھری شراب تمہیں دی جائے گی، دنیا میں بچتے رہے، تمہارا مقام یہ ہے۔
پھر آگے منزل کھلتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ عرش کے پاس سب کو جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ حور، بولو بھائی، حور نہ غلمان، مسیریا، سونے اور چاندی زمرد کے بنگلے، نہیں 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 نہیں، آیا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، بولو سبحان اللہ، تیرا دیدار کرنا، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے سجدے کیے، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج کیا، عمرے کیے، یہ کیا وہ کیا، یہ کیوں کیا؟ اللہ تیری رضا کے لیے کیا۔ اب تو دیکھ بھی تو دے کہ تو کیسا ہے، تو کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہو، اور جنت میں سب سے بڑی دولت کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ کا دیدار۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں میرا دیدار کراتا ہوں، میرا دیدار کراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا میرے سامنے سے پردے ہٹاؤ۔ 70,000 پردے ہوں گے، ہر پردے کا کلر الگ، ڈیزائن الگ، خوشبو الگ، اور پردے ہٹتے چلے جائیں گے، میرا اور آپ کی آنکھیں پھٹ کر رہے گی۔ بولو انشاءاللہ کہ ابھی اللہ نظر آئے گا، ابھی اللہ نظر آئے گا، ابھی اللہ نظر آئے گا۔ اور جب سب پردے ہٹ جائے گے اور اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ کہے گا سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ تو بتاؤ کیسا لگے؟ اس کے لیے بولو بھائی اب ہم کہیں گے اللہ تجھے دیکھ لیا، تجھے دیکھ لیا ہم نے، اب تو اجازت دے، ایک سجدہ کر دے۔ کیا کہے بولو بھائی؟ ایک سجدہ کر دے تجھے۔ اللہ کہیں گے دنیا میں تھا میرے بندو، دنیا میں تھا، بغیر دیکھے تم نے مجھے سجدہ کیا، بغیر دیکھے تم نے میرے لیے زکاتیں نکالی، حج کیا، عمرہ کیا، یہ کیا وہ کیا، عبادتوں میں لگے رہے، میرے لیے کیا؟ آج تم میرے مہمان ہو، مہمان سے کام لیا جاتا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو میرے پیارو، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے ہم رمضان المبارک میں گزارتے ہیں۔ کیسے گزارتے ہیں بولو بھائی؟ رمضان المبارک میں گزارتے ہیں، انشاءاللہ ادھر عید کا چاند ہوتا ہے تو ہماری خوشی کیسی ہوتی ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی رمضان المبارک کے مانند گزار لی، جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت ہمارا دین جو ہوگا وہ عید کا دین ہوگا، عید کا دین ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ روح نکالتے وقت کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہی آیت چھوڑی تھی 1 سال پہلے، یاد ہے تم لوگوں کو؟ جمعہ میں آیا تھا، 1 گھنٹہ بیان کروایا تھا روزے کی حالت میں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہی آیت چھوڑی تھی میں نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا تیرے رب کے پاس چلی جا، تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ بولے انشاءاللہ۔ رمضان کی تیاریاں ابھی سے شروع کرو، کرو گے بولو بھائی؟ رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ اللہ سے مانگو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما رجب و شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں کہاں تک پہنچا؟ رمضان تک پہنچا۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرو اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا، اے اللہ رمضان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا اور ہم کو بھی رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا، اور رمضان کو یہ ہمیں قبول فرما۔ جہاں پہ بازار کے لیے نہیں، الخلیل کے لیے نہیں، راندیر کی گلیوں کے نہیں،
کس کے لیے بولو بھائی؟ رمضان کی عبادتوں کے لیے قبول فرما دے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ معراج کی رات، کوئی رات طے نہیں ہے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں بھائی رجب میں ہوا، کوئی کہتا ہے رمضان میں ہوا، الگ الگ روایتیں، لیکن میرے نبی نے تو کون معراج بولو زور سے ہوئی ہے۔ تو عزیزوں میرے پیارو، یہ معراج کے موقع پر ہم سب جمع ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ کے نبی کا واقعہ ہم لوگوں نے سنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، بولو آمین۔ اور اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ریکارڈ ہو گئے، 2.25 گھنٹے بات کی میں 1 گھنٹہ بات کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بات کہلوائی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، بولو۔ دیکھو بیان کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور بیان سن لینا بھی کوئی کرامت کمال کی بات نہیں، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے علم آنے کے بعد عمل ہو، سننے کے بعد اس پر عمل ہو، تو یہ چیزیں میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، مختصر دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم أعيننا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، اور سلامتی کے ساتھ ہم تک رمضان کو پہنچا دے، اور اللہ رمضان میں ہمیں نیکیوں کے لیے قبول فرما لیجیے، اللہ تراویحوں کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، تیرا اور تیرے نبی کا کلام سنتا رہا، تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جن بندوں نے یہ پروگرام کو جمایا، جن تشریح حضرات نے یہ پروگرام کو جمایا، ان تمام کو اللہ دنیا و آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اس مسجد کے ٹرسٹی حضرات جو ہے جنہوں نے فکر کی اور یہ پروگرام لیا اور پروگرام لے کر اس کو محنت کر کر کامیابی تک پہنچایا، اللہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، عالم دین بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دین کا سہدائی بنا دے۔ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے نبی نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارا حصہ اس میں نصیب فرما دے۔ جتنے شر سے اللہ پناہ چاہیے اس میں ہمارا بھی اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے ناگل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق کے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔